23 جون 2018 تھائی لینڈ کی تاریخ کا بھیانک ترین دن، جب بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم اپنے کوچ کے ساتھ ٹریننگ کر رہی تھی۔ ان بچوں کی عمریں 11 سال سے 16 سال کے درمیان تھی، اور اسی دن ان کے ایک ٹیم ممبر کی برتھ ڈے بھی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تھام لوانگ کیو کے اندر جائیں گے، اور وہ بھی بغیر کسی کو بتائے۔ یہ کیو پہاڑ سے 1 کلومیٹر گہری اور 10 کلومیٹر لمبی ہے۔ بچوں نے اپنے کوچ کو بھی اپنے اس پلان میں شامل کیا اور اس غار کے اندر چلے گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ سیلیبریشن اتنی بھیانک ثابت ہوگی کہ پوری دنیا یہ سیلیبریشن یاد رکھے۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ بچے اس غار میں کئی کلومیٹرز تک اندر جا چکے تھے کہ اچانک اوپر بہت تیز بارش شروع ہو گئی، اور بارش کا پانی بھی تیزی کے ساتھ اس کیو کے اندر بھرنا شروع ہو گیا۔ لیکن بچے چونکہ اس کیو کے کافی اندر جا چکے تھے، تو ان کو باہر پڑنے والی بارش کا علم تک نہیں ہوا۔ ادھر اتنی دیر میں بچوں کے پیرنٹس بھی پریشان تھے کہ بچے ابھی تک واپس گھر کیوں نہیں لوٹے۔ اسی لیے انہوں نے بچوں کے کوچ کو فون کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ ان کا کوچ ان کے ساتھ تھا تو غار کے اندر سگنل نہیں تھے، جس کی وجہ سے کوچ کو کال نہیں مل پا رہی تھی۔ اب بچوں کے پیرنٹس کافی زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ دیر ویٹ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے۔ لیکن جب ان کی طرف سے کافی دیر بعد بھی کوئی پیغام نہیں آیا، تو بچوں کے پیرنٹس نے پھر اس کلب میں رابطہ کیا، اور وہاں سے انہیں پتا چلا کہ بچے تو کافی دیر پہلے سے ہی یہاں سے جا چکے ہیں۔ جس کے بعد پیرنٹس اور زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر پولیس سے رابطہ کیا اور اپنے بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس نے پھر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے کچھ ہی منٹوں بعد پولیس کو یہ سراغ مل گیا کہ ان بچوں کو تھام لوانگ کیو کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پھر اسی چیز کا پتہ لگانے کے لیے بچوں کے پیرنٹس اور پولیس تھام لوانگ کیو کی مین انٹرس پر پہنچی، تاکہ وہ بچوں کا پتہ لگا سکیں۔ جب وہ لوگ اس کیو کی انٹرس پر پہنچے تو بچوں کی سائیکلز وہیں پر کھڑی تھی، لیکن بچوں کا کوئی بھی نام و نشان وہاں پر نہیں تھا، جس کو دیکھ کر پیرنٹس پہلے ہی پریشان تھے، لیکن پھر انہیں ایک اور منظر نے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس کیو کی مین انٹرس مکمل طور پر بارش کے پانی میں ڈوب چکی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی اور بھی پانی تیزی سے اس کیو کے اندر بھرتا جا رہا تھا، اور یہ بارش بھی رکنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ مونسون سسٹم کی بارش تھی جو کئی مہینے جاری رہنے والی تھی، جو کہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بھی تھی، کیونکہ اگر یہ بچے اس میں زندہ ہوئے تو شاید وہ مہینوں تک اس کیو میں ٹریپڈ رہنے والے تھے۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ کو میرے یوٹیوب چینل کاشف علی اینڈ ویلنگز میں خوش آمدید۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے اور سب سے مشکل ترین ریسکیو آپریشن کی، جس میں تقریباً 17 ملکوں کی ریسکیو ٹیموں اور 5000 لوگوں نے حصہ لیا۔ دوستو، یہ آپریشن نہ صرف انسانی ہمدردی اور انسانیت کے لیے ایک مثال بنا، بلکہ یہ انسیڈنٹ اور یہ ریسکیو آپریشن اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ بنا رہا۔ One of the greatest rescues of all time. A dozen members of a youth football team and their coach are missing. Thought to be trapped in an underground cave. Every minute is important. یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے جلدی سے ریسکیو ٹیم کو کال کی گئی، اور ریسکیو ٹیم بھی کچھ ہی ٹائم میں اس کیو کی مین انٹرس پر پہنچ گئی۔ یہاں پر پہنچتے ہی اس ٹیم کے اہلکاروں نے اس کیو کے اندر جانا شروع کر دیا، لیکن پانی تھا کہ تیزی سے اس غار کے اندر بھرتا ہی جا رہا تھا، اور ساتھ ہی اندر پانی بھرنے کی وجہ سے گھٹن اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب رات کے 12:30 ہو چکے تھے، اور ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں کو بھی اندر گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر اور گزری تو اندر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف سے ایک ایسی خبر آئی جو پہلے سے ہی پریشان ماں باپ پر بجلی بن کر گری، کیونکہ ایک ریسکیو ٹیم کے اہلکار نے واپس آ کر ان کے ماں باپ کو یہ بتایا کہ اس غار کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر غار کی اوپر والی دیوار کے ساتھ پانی لگ چکا ہے،
اور اس ریسکیو ٹیم کے پاس کسی بڑے آپریشن کے لیے اکوپمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس آپریشن کو صبح تک کے لیے روک رہے ہیں۔ اب دوستو جب اس ریسکیو ٹیم کے سارے اہلکار اس کیو سے باہر نکل آئے تو رات کے وقت ہی ان کے ہاتھ اس کیو کا میپ لگا، جس کو دیکھ کر انہیں یہ پتا چلا کہ یہ غار کئی مقامات سے گہرائی سے اوپر اونچائی کی طرف آتی ہے۔ تو انہوں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ بچے شاید انہی مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ہوں گے، کیونکہ وہاں پر پانی ابھی تک نہیں بھرا ہوگا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس ریسکیو ٹیم کے اہلکاروں نے سب سے پہلے بڑے بڑے واٹر پمپس لگائے تاکہ وہ اس کیو سے پانی کو نکال سکیں یا کم از کم پانی کے لیول کو تھوڑا کم کر سکیں۔ اب باہر موجود سارے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی پریشانی تھی کہ اگر وہ بچے اندر زندہ بھی ہوئے تو اس 10 کلومیٹر لمبی غار میں ان تک پہنچا جائے تو پہنچا کیسے جائے۔ پھر کچھ دیر بعد ایکسپرٹس نے یہ بتایا کہ اس کیو کے اندر ریسکیو ٹیم نہیں بلکہ اب ماہر ڈائیورز کی ٹیم جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی کلومیٹرز تک پانی میں ڈائیونگ کرنی پڑے، اور کیو کے اندر پانی کے انتہائی تیز پریشر میں ڈائیونگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ڈائیورز بھی ایسے ہونے چاہیے جو کیو میں ڈائیونگ کرنے کا ایکسپیرینس رکھتے ہو۔ جس کے بعد پھر تھائی نیوی نے اپنے کمانڈوز کو ریڈی کیا جو پہلے سے ہی انڈر واٹر مشن میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ اب دوستو ڈائیورز کو اپنا مشن شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ بچے اس وقت اس غار کے کون سے مقام پر ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کا پتہ لگا کر اپنا ریسکیو آپریشن ترتیب دے سکیں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس کیو میں پٹایا بیچ نام کی ایک جگہ کو سلیکٹ کیا کہ بچے وہاں پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کیو کا وہ حصہ باقی ساری کیو کے حصوں سے کافی زیادہ اونچا تھا۔ لیکن دوستو یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ جگہ اس غار کے داخلی راستے سے 4.1 کلومیٹر گہرائی میں آگے تھی۔ اس لیے اتنی تنگ غار اور گندے اور انتہائی تیز پریشر والے پانی میں 4 کلومیٹر ڈائیونگ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اب ڈائیورز کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس غار کے اندر جانا شروع کر دیا۔ غار کا پانی اتنا گندا تھا کہ ڈائیورز کو اپنے ہاتھ اور پاؤں تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ لوگ تھے تو تھائی نیوی کے ماہر ڈائیورز ہی، لیکن ان کو کیو میں ڈائیونگ کرنے کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، اس لیے ان کو اس کام میں بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ ادھر اس انسیڈنٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج بھی مل رہی تھی، اور پوری دنیا سے ماہر ریسکیو ٹیمیں تھائی لینڈ پہنچ رہی تھی۔ اسی بیچ ایک کیو ڈائیونگ کی ماہر برٹش ٹیم بھی تھائی لینڈ کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو پھر اسی ٹیم کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی اتھارٹیز نے انہیں اندر جا کر ان بچوں کو ریسکیو کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ساری سچویشن کا جائزہ لیا اور پھر پانی نکالنے کے عمل کو اور تیز کرنے کا کہا، جس کے بعد اور بڑے بڑے واٹر پمپس لگا دیے گئے جن کے ساتھ پانی کم ہوتا گیا، اور اس غار کے تقریباً انٹرس کے 900 میٹرز کے ایریے کو خالی کر دیا گیا۔ پھر وہاں اس برٹش ریسکیو ٹیم نے اپنا بیس کیمپ لگا لیا اور اس کیو میں آگے جانا شروع کر دیا۔ جدھر جدھر اس ریسکیو ٹیم کے ڈائیورز جا رہے تھے وہ ایک ریڈ کلر کی رسی چھوڑتے جا رہے تھے تاکہ واپسی کے وقت انہیں آسانی ہو۔ اب پھر آخر کار بچوں کے وہاں ٹریپ ہونے کے 10 دن کے بعد ڈائیورز پٹایا بیچ پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کی ساری امیدیں خاک میں مل گئی، کیونکہ وہاں بچوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ان کے پاس اب صرف اتنی آکسیجن ہی بچی تھی کہ وہ واپس جا سکے۔ اس لیے ان سب ڈائیورز نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان میں سے ایک ڈائیور نے اور زیادہ ہمت دکھائی اور وہ پٹایا بیچ سے بھی تقریباً 900 میٹر آگے چلا گیا۔ جب اس نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا تو اس نے وہ دیکھا جو ساری دنیا پورے پچھلے 10 دن سے دیکھنے کی منتظر تھی۔ سارے بچے اور ان کا کوچ آگے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک وہ ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی ان میں سے کوئی بچہ بھی مرا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ سردی سے کانپ رہے تھے اور بھوک اور پیاس سے نڈال ہو چکے تھے۔ تو اب یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن اب ان کو وہاں سے واپسی نکالنا اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل ہونے والا تھا۔ اب دوستو پھر ان کو کیسے یہاں سے ریسکیو کیا گیا اور کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔
آپ دیکھ سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 اور ایسی اور انٹرسٹنگ ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔